یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ رمضان شریف کا اللہ کی رحمت کے سیلاب کی طرح ہے جو ہمارے گناہوں کو بہائے لے جا رہا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوئی گناہ گار اگر وہ رمضان شریف میں بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے پھر اس کی بخشش کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہے کہ ہر افطاری کے وقت روایت کے اندر آیا ہے ہر روز افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرمایا کہ جو آخری افطاری ماہ رمضان کی ہے اس افطاری کے وقت اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ جتنے یکم سے لے کر اس دن تک 10 لاکھ کے حساب سے روزانہ آزاد ہوئے ہیں، اتنے مسلمان اللہ پاک اس آخری افطاری والے دن آزاد ہوئے۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ ہر روز 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ یہ حساب لگائیں تو شاید آخری جو دن ہے اس دن شاید 3 کروڑ مسلمان جو ہیں ایسے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ پاک ان کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما کے جنت کا وارث فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی 2 آرڈر آسمانوں سے اپنی قدرت کے ساتھ جاری فرماتے ہیں جو 1 سیکنڈ کے اندر نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ پہلا آرڈر اللہ پاک دیتے ہیں رضوان کے نام۔ رضوان نام ہے جی جنت کے چوکیدار۔ اللہ پاک اس کو آرڈر جاری فرماتے ہیں کہ اے رضوان، وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، یہ رحمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کی خوشی کے اندر میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ میری جنت کے 8 دروازے کھول دو، پورا مہینہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی دروازے کو بند نہیں۔ یعنی یکم سے لے کے پورا مہینہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی دروازہ بند کرنے کا کو۔ دوسرا آرڈر اللہ پاک جاری فرماتے ہیں مالک۔ مالک جو ہے یہ جہنم کا چوکیدار، جنت کے چوکیدار کا نام رضوان ہے اور جہنم کا جو چوکیدار یا داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک۔ دوسرا اللہ پاک جاری فرماتے ہیں اے مالک، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مالک، جہنم اور دوزخ کے 7 کے 7 دروازے جتنے ہیں میرے پیارے حبیب کی امت کے لیے سارے دروازے بند کر۔ پورا مہینہ کتنے ماہ رمضان کے پورے مہینے 1 سیکنڈ کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کوئی دروازہ میرے پیارے حبیب کی امت کے لیے کھولنا۔ دوزخ کے 7 دروازے بند اور جہنم کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر دوزخ کے ساتھ تو جنت کی نہیں، جنت کے 8 اس لیے یاد رکھیے گا کہ چونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے۔ جنت رحمت کا مقام، جہنم اور دوزخ جو ہے یہ غصے کا مقام ہے، لہذا اللہ پاک نے ایک دروازہ اس کا کم بنایا تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ اللہ پاک امت کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے ایک دروازہ سے۔ اور جنت کے اندر دروازے ہیں اور ایک دروازہ بالخصوص جو ہے اس کا نام ہے باب ریان، وہ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے رکھا۔ جو رمضان شریف کے روزے رکھے گا وہ بالخصوص وہ باب ریان سے جنت الفردوس کے اندر اللہ پاک اس کو داخل فرمائے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، اس کی فرضیت یہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور وہی آیت بنیاد ہے
روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اس کا ذرا ایک مختصر ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غور سے سنو۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ دو لفظ آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کہیں بھی ہے، یہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس کا مطلب ہے اے لوگو۔ تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ اے بندے، الحم سے والناس تک پورا قرآن میں نے تیرے غور کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے بندے یہاں رک جاؤ، یہاں اللہ پاک تم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے۔ جہاں جہاں قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے، سمجھ جائیں کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک منٹ رک جانا، یا ایھا الذین، اے ایمان والے۔ باقی باتیں بھی غور سے سنی ہیں، لیکن ان باتوں پر بطور خاص غور فرمانا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کا آغاز بھی روزے والی آیت کا یا ایھا الذین آمنوا سے کیا کہ ایمان والے ہمدن گوش ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے غور سے سنو۔ کیا کہ کتب علیکم الصیام، کتبہ کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے لکھ دیا گیا ہے، کتاب لکھنا، کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام ماہ رمضان کے روزے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے ایمان والو غور سے سنو، کتب علیکم الصیام کہ اللہ پاک نے تم پر ماہ رمضان کے 30 روزے فرض کر دیے۔ صیام نکلا ہے صوم سے، عربی کے اندر صوم کہتے ہیں روزے کو۔ صوم کیوں روزے کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ ایمان والا روزے میں 2-3 چیزوں سے چونکہ رک جاتا ہے، اس لیے روزے کو عربی میں صوم۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا، پینا اور بیوی کے پاس جانا۔ لہذا عربی میں صوم اور اس کی جمع صیام ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کو آپ دیکھتے ہوئے لکھا ہوتا ہے ماہ صیام، کہ روزوں والا مہینہ۔ تو اللہ پاک نے یہی لفظ استعمال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غور سے سنو، کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے ماہ رمضان کے روزے اے مسلمانوں تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھے۔ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر نہیں، بنی اسرائیل پر بھی تھے، بلکہ ہمارے تو 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض امتوں پر 24 گھنٹے کا روزہ، یعنی سحری سے اگلی سحری، افطاری نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض ہے۔ یہاں ایک بات ہے وہ سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اگر پہلے والی امتوں پر فرض تھے تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں بتایا؟ ہمارے لیے تو اگر ہم اللہ نام بھی بتائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ پاک صرف اتنا فرما دے اے ایمان والے تم پر روزے فرض، تو ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ پاک نے پہلی والی امتوں نے اگر رکھے بھی ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں بالخصوص اللہ نے کیوں بتایا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم،
اور یاد رکھیے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف ایک زبر زیر بھی فضول نہیں۔ قرآن کے ایک لفظ کا تشریح کریں تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، سیاہی بنا دے تو اس کی تفسیر مکمل۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دور میں شروع کر دیا۔ اگر پہلے والی امتوں نے رکھے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، تو اللہ پاک نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ کما کتب علی، فوراً بعد فرض فرمانے کے فوراً بعد کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ پاک نے بتایا ہے، یہ اس لیے بتایا ہے کہ اللہ کو اپنے پیارے حبیب کی امت سے پیار ہے، اس لیے آپ کہیں گے پیار، اس میں پیار کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے، پہلے والے پر فرض ہے، تو اس میں پیار کیا ہے؟ وہ میں آپ مثال، ابا جی کسی کے بھی اپنے بیٹے سے کیا میاں اس طرح کرو کہ موٹر سائیکل اور کوئی سواری نہیں ہے، یہ 8-10 کلو کا تھوڑا سا وزن ہے، اس کو اٹھا کر نہ یہ عبدالحکیم والے اڈے پر جا کر چھوڑو۔ تو ابا جی اگر یہ عادت جاری کریں تو بچے نے ماننا تو ہے، لیکن بچہ کہیں گا یار ایک تو گرمی ہے، دوسرا 2-3 کلومیٹر کا سفر ہے، پتہ نہیں جاؤں گا کیا کروں گا، ایک بات جائے گا صحیح، لیکن اس آرڈر سے اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑی سی تنگی ہے، لیکن اگر اس کا ابا آرڈر دینے کے بعد یہ لفظ بھی ساتھ بڑھا دے تو اس کی ہمت بڑھ جائے گی، میاں یہ تھوڑا سا وزن ہے، اٹھا کر عبدالحکیم والے اڈے پر دے آؤ، اور زیادہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا جو چھوٹا بھائی صحت میں بھی تم سے کمزور ہے، تمہاری عمر 20-21 سال ہے، اس کی عمر 15-16 سال ہے، پرسوں میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ سامان وہاں چھوڑ آؤ، وہ بڑی خوشی کے ساتھ بھاگ کر گیا اور 5-10 منٹ کے اندر چھوڑ کر آ بھی گیا۔ اگر ابا جی یہ لفظ ساتھ بڑھا دیں تو مجھے بتائیں آپ کی ہمت بڑھ نہیں جائے گی؟ کہ پہلے تو لگا تھا اوہ بڑا پہاڑ ہے، لیکن یہ ابا جی یہ آ کے تیرا چھوٹا بھی آ کے صحت کسی کمزور ہے، کہتے جو تیرے نال گھٹ دے، اور میں آکے کہ وہ مینٹس دیا ہے، اور بندے دی ہمت بات جیسی یار چھوٹا بھی آ جا سکتا ہے، میں تو وہ دن طاقتے جی دے رہا ہوں، کہتے جی دے رہا ہوں، وہ 10 منٹ چاہے تو میں تو انشاءاللہ 5 منٹ چاہے، اس سے اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح ابا نے یہ لفظ بڑھایا شفقت کے لیے، اسی طرح ربا نے یہ ابا اور وہ ربا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تم پر روزہ فرض ہے۔ تو حضور کی پیاری امت نے جب یہ سنا کہ روزے فرض ہیں اور اس میں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، 13-14 گھنٹے گرمی بھی ہوگی سردی بھی ہوگی، تو بیچارے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اللہ پاک نے وہ گھبراہٹ دور فرمانے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے پیارے حبیب کی امت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو بڑی شان ہے، تم تو بڑے بھائی ہو، تمہارا تو رتبہ بھی زیادہ ہے، جن امتوں کا تم سے رتبہ بھی کم تھا، شان بھی کم تھی، اللہ کا پیار بھی کم تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے ان سے بھی روزے رکھوائے، انہوں نے بھی خوشی خوشی رکھ دیے، جب انہوں نے رکھ دیے تمہاری شان تو زیادہ ہے، تم تو اور زیادہ ہمت کرو۔ تو اس سے بندے کی ہمت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ شفقت فرمائی ہے کہ پیارے حبیب کی امت جو ہے زیادہ ٹینشن میں نہ آ جائے، بھئی ان کے 12 گھنٹے ہیں، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے جن کی شان بھی کم ہے۔ ہم ایسے سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کتنی امت 1,24,000 نبیوں کی ہے، ہماری شان اللہ نے سب سے زیادہ بنائی، تو اللہ نے فرمایا تمہاری شان زیادہ، تمہارا قد زیادہ، تمہارا زور زیادہ، تمہیں ثواب زیادہ۔ جب جن کو ثواب بھی کم تھا اللہ نے فرمایا میرا پیار بھی ان سے کم تھا، انہوں نے روزے رکھ لیے ہیں، تمہیں تو اور زیادہ ہمت کرنی چاہیے۔
تو اللہ پاک نے یہ روزے تو پہلے الفاظ سے فرض ہو گئے کتب علیکم الصیام، لیکن یہ بڑھایا اس لیے ہے تاکہ بندے کی ہمت بڑھ جائے اور حضور کا امتی اشارہ ہمت نہ ہار بیٹھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اے پیارے حبیب کی امت گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے والی امتوں میں بھی روزے رکھے تھے، تم بھی روزے رکھو گے، ان کو ثواب کم ملا تھا، تمہیں ساری امتوں سے اللہ زیادہ ثواب.